نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سامعین، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو آپ کے سامنے بیان ہو رہے تھے۔ سیرت کے مختلف جو پہلو ہیں ان میں ایک پہلو کی طرف میں نے گزشتہ جمعے سے پیوستہ پچھلا جمعہ جو اس میں صرف ایک اشارہ کیا تھا، اور آج اس کی وضاحت کروں۔ اشارہ یہ کیا تھا کہ چاروں اماموں کے مقلد، امام اعظم امام ابو حنیفہ مولا کے مقلد، امام مالک کے مقلد، امام شافعی اور امام احمد کے مقلد، ان چاروں ائمہ کے مقلدین اور محققین کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز پاک ہیں۔ اشارہ کیا آپ کے بول و براز، آپ کے فضلات مبارکہ، آپ کا پیشاب پاخانہ پاک۔ گزشتہ سے پیوستہ جو میں تفصیل سے بات نہیں کی تھی، اشارہ بات کر کے میں آگے نکل گیا، تو آج میں اسی کے متعلق کچھ وضاحت کروں گا آپ کے سامنے۔ یاد رکھنا، حدیث محدثین نے لکھا ہے تین قسم کی۔ ایک حدیث قولی حدیث کا معنی جو حضور کا فرمان ہو، انما الاعمال بالنیات، حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروا، حضور کا فرمان ہے۔ آپ کی زبان مقدس سے جو کلام نکلی اس کو حدیث قولی کہا جاتا ہے، اور قولی حدیث کی مثالوں کی ضرورت نہیں، بے شمار احادیث قولی حدیث۔ اور
دوسری حدیث فعلی ہے، قولی فعلی۔ فعلی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے کام کیا ہو اور صحابہ نے دیکھا ہو۔ کوئی نہ کوئی صحابی دیکھنے والا ہوتا ہے، تب جا کے وہ بات آگے نقل کی جاتی۔ وہ صحابی نقل کرتا ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام کو ایسے دیکھا کرتے ہوئے۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ کعبے کے اندر نماز حضور علیہ السلام نے کس طرف پڑھی، کس طرف منہ کر کے پڑھی، کس ستون کے پاس کھڑے ہو کر پڑھی۔ جب آپ علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر اندر داخل ہوئے تو صحابہ ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ستون تھا اور ادھر منہ کر کے نماز پڑھی۔ حضور علیہ السلام نے بال کس طرح کٹوائے، آپ نے غسل کس طرح کیا، آپ نے حجامت کس طرح بنوائی، آپ نے سرما کس طرح ڈالا، آپ مسجد میں کس طرح داخل ہوئے، مسجد سے کس طرح باہر نکلے، لیٹرین میں کس طرح آئے، کس طرح نکلے، بستر پر کس طرح سوئے، کس طرح جاگے، آقا علیہ السلام نے گفتگو کس طرح کی، بیان کس طرح، ساری باتیں قولی کے بعد دوسری حدیث جس کو ہم، یہ بھی حضور کی حدیث ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو فعلی حدیث کہتے ہیں۔ اور تیسری ایک حدیث کی قسم ہے، علماء کتابوں میں پڑھاتے رہتے ہیں طلباء کو، اس حدیث کو کہتے ہیں تقریری حدیث۔ قولی فعلی کے بعد تیسرا نمبر ہے تقریری حدیث۔ تقریری حدیث اسے کہا جاتا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور حضور دیکھ کر خاموش ہو گئے ہوں تو گویا نبی کی تصدیق اور تائید حاصل ہو گئی ہے، یہ بھی حدیث بن جاتی۔ آقا علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا ہو، کیونکہ غلط کام پر نبی تو خاموش نہیں رہ سکتا۔ ہم کسی مصلحت کی بنا پر خاموش ہو سکتے، کسی مجبوری کی بنا پر ہم تو خاموش ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کسی غلط بات پر خاموش نہیں رہتے، نبی بولتے یہ کام غلط ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قبر تیار ہو رہی ہے، میت کو دفن کرنے میں دیر ہے، لوگ بیٹھ گئے قبرستان میں، ایک صحابی کنکری اٹھاتا ہے، جس طرح لوگ بیٹھتے ہیں، کام ہوتا کوئی نہیں، کوئی لکیریں زمین پر لگاتا رہتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، وقت ہے تو کھیل رہے تھے، تو ایک صحابی نے کنکری اٹھائی، یوں یہاں انگلی پر رکھی، یوں کر دوں، پھر اٹھائی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ وہ کنکریاں یوں یوں کر کے پھینک رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس کا فائدہ کیا ہو، اس سے نہ تو شکار مار رہا ہے، یہ کنکری پھینکی جاتی ہے شکار مارنے کے لیے کسی جانور یا دشمن کو مارنے کے لیے، نہ اس سے تو دشمن مار رہا ہے نہ شکار مار رہا ہے، تو فضول کام کر رہے ہیں۔ صحابی رک گئے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، مشکات جلد اول نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھ کر اکیلے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر جلدی نکل گئے، دعا نہیں مانگی۔ جلدی جو نکلے تو یقیناً نبی پاک کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے بلا لیا، آ گئے، اجلت ایھا المصلی، نمازی بڑی جلدی تھی کی، تو نے بڑی جلدی تھی تجھے، اجلت ایھا المصلی، نمازی بڑی جلدی کی تو نے، یا رسول اللہ کیا کرتا، نماز تو ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا جب سلام پھر گیا تھا، نماز پڑھ لی تھی، تو بیٹھتا تو اللہ کا ذکر کرتا، پھر میری ذات پر درود پڑھتا، پھر اللہ سے دعا مانگتا، پھر جاتا، پھر اللہ سے کچھ مانگتا اور پھر جاتا، اجلتا ایھا المصلی۔ تو یہ فعل حضور علیہ السلام کے سامنے چونکہ نمازی نے کیا تھا، اور جلدی کی معلوم ہوتا نماز میں تسلی ہونی چاہیے، آرام، فرض بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے کہ دعا مانگ کر جائے، جلدی ہو تو جا بھی سکتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک کام جو جلد بازی والا تھا اس سے منع کیا کہ بیٹھ کر آپ پہلے یوں کرتے، پھر یوں کرتے، پھر یوں کرتے، پھر جاتے۔
ایک اور نمازی، بخاری جلد 1 صفحہ 104 پر حدیث آ رہی، صحابی نے نماز پڑھ لی، حضور نے بلا لیا، علماء سے یہ مسئلہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہو، حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پڑھ کے آیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ گیا پڑھی۔ حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، 2 دفعہ پڑھ چکا ہے، تیسری مرتبہ امام الانبیاء اسے لوٹا رہے کہ جا نماز پڑھ، کیا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ تیسری مرتبہ پڑھی، حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب 3 مرتبہ وہ پڑھ چکا ہے، 4تھی مرتبہ میرے آقا اسے لوٹا رہے ہیں، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو میں کبھی کہتا ہوں آج کسی مقتدی کو کوئی امام کہہ کے دیکھے نا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، فوراً انتظامیہ کول جاوے گا، مولوی دا کوئی ٹونا کرنا نہیں چاہیے تھا، انہوں کڈو اتھو، یہ مولوی ہے کہ گورنر رکھے ہوئے ایسی، مولوی سمجھان واسطے رکھے ہوئے ہیں نا، کہ جو اس کو مسئلہ سمجھا دیتا تو پھر پورے محلے پروپیگنڈا کرتا، پورے محلے میں اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا۔ حضور علیہ السلام نے جب 4تھی مرتبہ حکم کیا کہ جاؤ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جیسی مجھے آتی تھی میں نے پڑھ لی ہے، اس سے بہتر مجھے آتی نہیں ہے، آپ سکھا دیجیے، سکھا دیجئے گا۔ عورت بیٹھی قبر پر بین کر رہی ہے، حضور نے منع فرمایا، یہ آواز والا پازیب، پیر میں زیور، جو عورتیں چلتی ہیں تو چھنکار آواز آتی ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت پہن کر آئی، بی بی یہ نہ پہنا کرو، اس نے کہا میں پہنوں گی، بی بی نے فرمایا کل ہمارے گھر نہیں ہے، اگر یہ پہننا ہے تو ہمارے گھر نہیں آنا۔ یہ تو دوسرے مسائل تھے، طہارت اور پاکیزگی کا مسئلہ میں آپ کے سامنے، کھانے پینے کا حرام و حلال کا مسئلہ، نبی کریم علیہ السلام پر جو چیز بعد میں حرام ہونی تھی حضور نے پہلے بھی نہیں کھائی، بہت زبردست بات ہے، جو چیز کچھ دن بعد جا کے حرام hو جانی تھی، ابھی تک حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، میرے نبی نے پہلے ہی نہیں کھائی۔ آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، آج پراٹھا کھان نو دل کردا ہے، دوستاں دے وچ بندہ بے تکلفی وچ گل کر دیندا ہے، آج گھی سے لت پت روٹی کھانے کو دل کرتا ہے، جنوں اسی پراٹھا۔ ایک صحابی چپکے سے اٹھا، اے نہیں میں حاضر تھا میرے لئے خدمت، مینوں حکم کرو، نہ چپ کر کے اٹھ، روٹی بنوا کر لیا، سامنے پیش کر، مشکات۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ گھی جو تھا یہ کس برتن میں پڑا ہوا تھا، جو گھی روٹی پر لگایا یہ کس برتن میں پڑا ہوا تھا؟ یا رسول اللہ ایک چمڑے کی کپی ہے، اس کپی میں تھا۔ حضور نے فرمایا کپی کس چمڑے کی ہے، کس جانور کی؟ وہ صحابی عرض کرتا ہے گو کا چمڑا ہے، گو ایک جانور ہے درختوں پر چڑھتا ہے، گو کے چمڑے کی کپی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ روٹی میں نہیں کھاؤں گا۔ کتنی محبت سے آپ علیہ السلام نے بات کی اور وہ پکوا کر لایا، اور پھر اب تناول نہیں فرما رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے گو کا گوشت پکا دی، اور ابھی تک حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، مسلم شریف میں حدیث آ رہی، ڈش بنا کے پیارے نبی دے سامنے رکھی ہے، اوپر سے کپڑا ہٹایا تو گو تھی پکی ہوئی، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ واپس لیا۔ تو صحابی پریشان ہو کر پوچھتا ہے احرام یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب حرام ہے؟ چونکہ ابھی تک حرمت کا حکم نہیں آیا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لست آکلہ ولا احرم، میں اس کو حرام بھی نہیں کہتا اور کھاتا بھی نہیں۔
حرام بھی نہیں کہتا، کھاتا بھی نہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، جو چیز بعد میں حرام ہونی تھی پہلے اللہ کے نبی نے اس کو تناول ہی نہیں کیا۔ لست آکلہ ولا احرمہ، حضور نے نہیں کھائی، صحابی نے کھا لی، یعنی حرمت جو نہیں آئی تھی، لیکن نبوت نے تناول نہیں فرمائی۔ اور کچھ دنوں کے بعد پھر حکم آ گیا، ابو داؤد شریف میں حدیث، نہا ان اکل لحم ذب، حضور نے ذب کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔ اور ذب عربی زبان میں گو کو کہتے، نہا ان اکل لحم ذب، ابو داؤد، اللہ کے نبی نے گو کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔ تو جو چیز بعد میں حرام ہونی تھی، نبوت کو رب نے پہلے ہی اس کو استعمال نہیں کرنی تھی۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو تقریری حدیث، حرمت اور حلت کا نبوت کو اتنا خیال تھا کہ کسی کے پیٹ میں لقمہ حرام نہ جائے۔ مشہور واقعہ ہے، امام حسن نے جو کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، بچہ ہے چھوٹا اور پیارا بھی بڑا ہے، ابھی منہ میں ہے، چبائی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے انگلی ڈالی اور اس چھوارے کو نکال کر کھجور کو باہر پھینک دیا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ڈر لگتا ہے کہیں صدقے کا مال نہ ہو، محمد اور آل محمد صدقہ نہیں کھاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اور آل محمد صدقہ نہیں کھاتے۔ خدشہ ہے، خوف ہے کہ کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ۔ تو کسی کام پر نبی پاک علیہ السلام کا خاموش ہو جانا، میں پہلے ایک حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کئی جمعے پہلے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ عورتیں جمع ہو گئی اور باتیں کر رہی تھی کہ آپ کے بھائی عبد الرحمن کے گھر بیٹا نہیں ہے۔ تو جب اولاد کی کمی ہو نا، یا نہ ہو اولاد کی بھوک ہو، تو پھر باتیں کرتی ہیں نا کہ اللہ بیٹا دے گا تو ہم یوں کریں گے، خوشی کریں گے، فلاں فلاں، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو عورتیں باتیں کر رہی تھی کہ عبد الرحمن کے ہاں بیٹا نہیں ہے، عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی ہیں، ان کے گھر بیٹا نہیں ہے، ان کو اللہ نے بیٹا دیا تو ہم اونٹ ذبح کریں گے۔ بی بی بول گئی، فرمایا اونٹ نہیں بکرا، فرمایا اونٹ نہیں بکرا، کیونکہ بچے کے عقیقے پر سنت ہے بکرے کو ذبح کرنا، اونٹ ذبح کرنا نہیں۔ ہر کئی عقیقے مل جائیں تو پھر تو ہے، لیکن ایک عقیقے پر اونٹ کو کس طرح ذبح کریں؟ توجہ۔ تو نبوت کسی غلط کام پر خاموش نہیں رہتی، اور نہ صحابی خاموش رہتے۔ مشکات جلد نمبر 2، ایک صحابی نچ چھینک، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ دوسرا صحابی پاس بیٹھا تھا، اس نے بازو پکڑ لی، او بھائی الحمدللہ تھا سی حضور تو سکھیا تھے، اگو والصلاۃ علی رسول اللہ کی تو عادت، یہ کہاں سے لائے ہو؟ حالانکہ والصلاۃ علی رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے۔ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تو سنا ہے، یہ نہیں سنا جو آپ کہہ رہے، اور روک دیا۔ اور صحابہ کے دور میں بھی ایسی کوئی چیز شروع ہونے لگتی، صحابہ کرام فوراً اس کو روک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی کوئی بات ہوتی، اللہ کی صحیح ہوتی تو حضور چپ ہو جاتے، خاموشی، اور اگر غلط ہوتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بول پڑتے۔ میں نے جو عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز اور آپ کا دم پاک، آپ کا خون مبارک، یہ پاک ہے، یہ صرف میرا حوالہ نہیں ہے، میری بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن،
حضرت اسما رضی اللہ عنہا اس کے یہ بیٹے ہیں، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، نام عبداللہ ابن زبیر ہے۔ مکے کے اندر اس شخص نے 9 سال خلافت کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے سنگی لگوائی، جس کو حجامہ کہتے ہیں، حجامہ، سنگی لگوائی، پیالے کے اندر خون جمع ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذهب فوارے، جا اس کو کہیں چھپا دے، زمین میں چھپا دے۔ صحابی گئے اور یہ سارا خون پی گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کا خون پی گئے۔ جب پی گئے واپس آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تواریتا ہوا او کما قال، چھپائے ہو؟ حضور نے فرمایا ایسی جگہ پر چھپانا جہاں کوئی دیکھے نہ۔ تو وہ کہتا یا رسول اللہ ایسے مقام پہ چھپایا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حضور نے فرمایا اللہ شربتا، مجھے ایسے لگتا ہے پی گئے، مجھے ایسے لگتا ہے پی گئے ہو۔ صحابی کی محبت دیکھو، جی یا رسول اللہ پی گیا ہوں، ہماری طرح لے تو لعل نہیں کیا اور پیچ و تاب نہیں کہ نہیں نا یا رسول اللہ پی گیا، پی گئے ہو لعلہ شربتا، پی گئے ہو شرب تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں پی گیا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ محمد کا خون ہے اور میرا خون تیرے خون میں ملا، میرا خون تیرے خون میں ملا۔ اب لوگوں سے تجھے تکلیف ہوگی اور تجھ سے لوگوں کو، یعنی تو حق بات کہے گا لوگوں کو تکلیف ہوگی اور لوگ تجھے تکلیف پہنچائیں گے، کیونکہ جس طرح نبوت کو لوگ تکلیف پہنچاتے تجھے بھی پہنچائیں۔ خیر ہے، خیر ہے، خون میں خون مل گیا۔ اگر اس مقام پر صحابی نے کوئی حرام اور غلط کام کیا ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام فوراً اس صحابی کو ٹوکتے کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ جس طرح صحابہ نے آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ میدان جنگ کے اندر حضرت اسامہ ایک کافر کے پیچھے بھاگے، وہ درخت کے گرد چکر لگاتا رہا جان بچانے کے لیے، اسامہ نے اس کو نہیں چھوڑا حتیٰ کہ درخت کے گرد گھومتے گھومتے اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسامہ نے اسے قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا اسامہ کو بلاؤ، اسامہ آ گئے۔ حضور نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو نے اسے کیوں مارا؟ وہ کہتا یا رسول اللہ اس نے دل سے نہیں پڑھا تھا، جان بچانے کے لیے پڑھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اشققتہ من قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ دل سے اس نے کلمہ نہیں پڑھا؟ اگر قیامت والے دن وہی کلمہ لے کر خدا کے دربار میں حاضر ہو گیا تو کیا جواب دے گا؟ کہ محمد کے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مار دیتے۔ اللہ کے نبی نے اس کو ڈانٹا۔ ایک صحابی کو سفر میں احتلام ہو گیا، اب ٹھنڈک ہے، بندہ کمزور ہے، سر میں زخم ہے، غسل واجب ہو گیا۔ اب صحابہ کو پتہ نہیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا یا کیا، اس نے کہا غسل کے علاوہ بھی کوئی اور کام میں کر سکتا ہوں تیمم وغیرہ؟ جو 7 احباب تھے انہوں نے کہا نہیں، غسل ہی کرے گا تو۔ ایک زخم ہے، دوسرا بیمار ہے، تیسرا کمزور ہے، چوتھا سردی ہے، ان سے اسے غسل کروا دیا، غسل کروایا وہ فوت ہو۔ نبی کریم علیہ السلام اتنے سخت ناراض ہو، تم نے یہ کیا کیا؟ اس کو تم نے مارا ہے، تم۔ اللہ پاک کی شریعت، خدا کی شریعت اور خدا کے احکام کے اندر اتنا معاملہ سخت تو نہیں تم نے کر، اس کو تیمم کی اجازت دے دیتے۔ تو صحابی نے نبی کریم علیہ السلام کا خون پیا۔ یہ حدیث کی کن کن کتابوں میں؟ جدو گڈی اپنی آ جائے گی پھر کتاباں نال چک کے لایا مگا، ہوں میرے کو چکیاں نہیں جاندی سنے سنی۔ مستدرک حاکم، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ یہ امام وہ امام ہے جس نے امام بخاری اور مسلم سے حدیثیں رہ گئی تھیں، اس نے جمع کی۔ استدراک کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا کی چیز۔
استدراک کا معنی تلاش کرنا، مستدرک وہ تلاش کی ہوئی حدیثیں جو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم سے رہ گئی تھی۔ بخاری اور مسلم یہ دونوں بزرگ تیسری صدی کے، اور مستدرک حاکم امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ یہ چوتھی صدی کا عالم، اس نے وہ رہی ہوئی حدیثیں جمع کر دی، وہ رہی ہوئی حدیثیں اس کو کہتے ہیں مستدرک حاکم۔ اس مستدرک حاکم کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 554 پر یہ حدیث موجود ہے جو میں نے بیان کی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ چوتھی صدی کا السنن الکبریٰ بہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 67 پر یہی حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی حدیث کے مختلف لفظ ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا اب کیا محسوس کر رہے ہو؟ ابن زبیر میرا خون پی کر کیا محسوس کر رہے ہو؟ ابن زبیر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غیرت اور جرت میں اضافہ محسوس کر جرت اور غیرت کے اندر اضافہ محسوس کر رہا ہوں۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں جلد 10-12 جلدوں کے اندر حدیث ہے۔ کل مجھے اسی حوالے کے لیے ایک کتاب کی ضرورت پڑی، کتاب کا ذہن میں تو تھا کہ فلاں کتاب میں یہ حوالہ ہے، کتاب میرے پاس نہیں تھی، تو میں ایک بندے نے فون کیا، میں کہا کتاب کتنے دی مل دی؟ اس کا 34,000 تھی۔ کتنے کی؟ 34,000 کئی جلدوں میں ہے نا، پورا سیٹ ہے۔ میں کہ اتنا چھیتی پہ 34,000 دی کتاب جیڑ جو میرے کول ہے نہیں انہاں دے حوالے تا لا لیں۔ ایک آدمی نے ایک دفعہ مجھ سے مسئلہ پوچھا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے کہا اس مسئلے پر 6,000 روپیہ لگتا ہے، میں نے مزاحن کہہ دیا مسئلے پر 6,000 لگتا ہے، کی مطلب مسئلے دسن دے پیسے لیں دے ہو؟ میں کہ جیڑی کتاب ہے لکھیا پیا تے انہیں بھی کھانا ہے، اس تے 6,000 لگتا ہے، میرے کول نہ 6,000 ہے نہ کتاب لے سکنا نہ بھی کھا سکتا۔ آج میں نے صبح فون کیا تو آدمی نے کہا وہ کتاب 34,000 کی۔ امام نووی کی المہذب امام نووی رحمت اللہ کئی شٹ ہے، پورا یہاں سے وہاں تک لمبی کتاب۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ کی کتاب، امام بہقی رحمہ اللہ اوپر باب باندھتے، باب ترک الانکار علی من شرب بول رسول اللہ دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولہ و دمہ۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نبی پاک علیہ السلام کا خون پیا اور جس عورت نے نبی پاک کا پیشاب پیا، اللہ کے نبی نے ان کے اوپر انکار نہیں کیا، ان کی تنکیر نہیں کی، ان کی تردید نہیں کی۔ باب ترک الانکار علی من شرب دمہ و بولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ جن کے حوالے علماء اپنی کتابوں کے اندر دیتے ہیں، الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ امام بہقی یہی امام حضرت عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ بیان کرتے، مجمع زوائد 12-14 جلدوں کے اندر کتاب الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، اس کے جلد نمبر 8 پر یہی واقعہ موجود ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ اس صحابی سے پوچھا نا، تو کہنے لگا صحابی کہ یا رسول اللہ میں پینا چاہتا تھا آپ کا خون مبارک، اور زمین حسد کر رہی تھی۔ زمین کیا کر رہی تھی؟ میں پینا چاہتا تھا، یہ زمین حسد کر رہی تھی، تو کچھ پی لیا، کچھ زمین کو دے دی، کچھ پی لیا، اور یہ مجمع زوائد کے اندر لفظ ہے، کچھ پی لیا اور کچھ میں نے زمین کو دے دیا تاکہ یہ بھی حسد نہ کرے اور پیغمبر علیہ السلام کے خون سے یہ بھی سیراب ہو جائے۔ مجمع زوائد امام حیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور امام حیثمی رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، اس حدیث کے سارے راوی ثقہ ہے، کوئی اس کا راوی کمزور نہیں ہے، تاکہ کوئی اس حدیث پر ضعیف ہونے کا چھاپا مت لگا دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ جو محدث حدیث کو نقل کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ صحیح ہے، ورنہ محدث حدیث نقل کرنے کے بعد جس طرح امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ آگے نوٹ دیتے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ آگے نوٹ دیتے،
حدیث کو نقل کیا اور نقل کر کے امام ترمذی رحمہ اللہ کی، امام ترمذی کی کتاب پڑھ جائیے ترمذی شریف والے کہ حدیث حسن، حدیث ضعیف، حدیث صحیح، حدیث فلان فلان جید، ہر حدیث کے آگے نوٹ دیتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت اور سند صحت کی پوزیشن کیا ہے، اس کی پوزیشن کو واضح کرتے۔ بخاری اور مسلم پر تو اتفاق ہے نا سب کا کہ ان کی حدیث کو تو کوئی بھی ضعیف نہیں کہتا الا ماشاء اللہ کسی نے کہا، لیکن جو دوسری کتابیں ہیں محدث آگے نوٹ دے رہا ہے، تو امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ اس پر نوٹ دیتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ حلیۃ الاولیاء 1 2 3 4 چوتھی کتاب پیش کر رہا ہوں، حلیۃ الاولیاء۔ حلیۃ الاولیاء 10 جلدوں کے اندر، پہلی جلد صفحہ نمبر 299، اس کے اندر آگے لفظ اور توجہ، جب صحابی سے پوچھا کہ خون کہاں ہے، وہ جو آپ کو پیالہ دیا تھا، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں پی گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرم اللہ بدنک علی النار، تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ حرم اللہ بدنک علی النار، اللہ نے تیرے بدن کو آگ پر حرام کر دیا ہے، تیرے بدن کے قریب جہنم کی آگ نہیں آ سکتی، کیوں کہ تیرے خون میں میرا خون مل گیا۔ یہ حلیۃ الاولیاء کے اندر روایت موجود۔ آگے کنز العمال علماء نے لکھا ہے، یہ میں 5ویں کتاب پیش کر رہا ہوں، کنز العمال کے اندر بھی یہ حدیث موجود۔ کنز العمال کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ جس عالم کے گھر کنز العمال ہو کسی حدیث کی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔ الحمدللہ میرے پاس موجود، میں ساری کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ جس عالم کے گھر کنز العمال ہو اسے حدیث کی کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، عجیب سی سیر کروا دیتا ہے، تمام ذخیرہ احادیث کو جمع کر کے باب کے اندر رکھ دے، ہر محدث کی، ہر صحابی کی، ہر کتاب کی حدیث لے کر پھر حوالہ دیتا ہے کہ فلاں کتاب سے یہ میں نے حدیث لی ہے، فلاں کتاب، ایک مجموعہ بنا دیا اس نے، گلدستہ بنا دیا، اس کو کنز العمال کہا جاتا ہے۔ کنز العمال کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 469 پر موجود ہے یہ حدیث، جو میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہے، اور آگے یہ لکھتے ہیں رجالہ ثقات، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، کوئی راوی کمزور نہیں ہے کہ حدیث کو ضعیف کہا جا سکے۔ حدیث نمبر، کتاب نمبر 6 الخصائص الکبریٰ، ہر عالم کے پاس عربی کے اندر بھی ہے اور اس کا ترجمہ اردو کے اندر بھی ہو گیا ہے، اس کا صفحہ نمبر 175 جلد نمبر 1 الخصائص الکبریٰ۔ اس کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیات ہیں، خصائص کبریٰ، حضور علیہ السلام کی خصوصیات۔ ایسی عجیب کتاب لکھی ہے کہ 14 صدیوں میں سیوطی سے پہلے ایسی کتاب کسی نے نہیں، ایسی عظیم کتاب دنیا میں، اس کے اندر بھی حوالہ دے چکا ہوں میں، جلد نمبر 1 صفحہ 175 پر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دم مبارک، خون مبارک پیا تھا، اور امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اسی خون کی برکت تھی کہ عبداللہ ابن زبیر کی قبر سے بھی خوشبو آتی تھی۔ یہ 6 کتابیں پیش کر چکا ہوں۔ 7ویں کتاب الشفاء، قاضی ایاز مالکی، قاضی ایاز مالکی جو اس کا اسلوب ہے حدیث کو جمع کرنے کا، اس نے ساری وہ حدیثیں جمع کی ہیں جن کا تعلق نبی پاک کی ذات کے ساتھ ہے، حضور کا لعاب کیسا تھا، حضور کی آنکھ کیسی تھی،
حضور کا پیشاب پخانہ کیسا تھا، حضور کا بول و براز کیسا تھا، حضور کے بدن کے حقوق کیسے تھے، حضور کی اہل بیت کے حقوق کیسے تھے، حضور کے صحابہ کے حقوق کیسے تھے۔ حضور جب کھانا کھاتے تھے تو کھانے سے تسبیح کی آواز آتی تھی، اللہ کے نبی جب چلتے تھے تو راستے سے خوشبو آتی تھی۔ تو سارے مناقب، شمائل، خصائل سارے وہی جمع کیے ہیں جن کا تعلق امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پڑھنے والی کتاب ہے، عربی زبان کے اندر ہے، پتہ نہیں اردو آئی ہے یا نہیں آئی، اس کا ترجمہ کسی نے کیا ہے یا نہیں۔ کمال کتاب ہے، کمال۔ الشفا، میں پہلے بھی نام لیتا رہتا ہوں اس کتاب کا، قاضی اجاز مالکی، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقلد سے، اس نے اس کتاب کے صفحہ 21 پر 2 حدیثیں نقل کی، صفحہ 21 پر 2 حدیثیں نقل کی۔ پہلی حدیث نقل کی ہے خون پینے والی، اور دوسری اس خادمہ کی روایت پیش کی ہے، حضور علیہ السلام بیمار تھے، پیالے کے اندر پیشاب کر دیا رات کو اور چارپائی کے نیچے رکھا، صبح پیالے کے اندر پیشاب نہیں تھا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کدھر گیا، تو وہ خادمہ کہتی یا رسول اللہ میں اس کو پی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب تجھے پیٹ کی کوئی تکلیف کبھی نہیں ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا بول مبارک اس عورت کے لیے شفا بن گئے۔ اوے عاشقو سبحان اللہ آگ چھڑیا کرو کدی کہ غصہ چڑھیا بیٹھا میرے یہ نوے مسئلے کی تو نوے نہیں پرانے کتابیں سے لکھے پہ۔ 8ویں کتاب نسیم الریاض، نسیم الریاض ایک شفا کی شرح ہے، علامہ خفاجی رحمت اللہ، اور اس کا حاشیہ ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ، 11ویں صدی کا محدث، وہ چڑھا دیتا صفحہ نمبر 353 اور 365 جلد 1 پر یہی مسئلہ اور یہی واقعہ موجود اور تفصیلات اس کی ذکر کر دی۔ تو یہ 8 کتابیں حدیث کی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب پیشاب خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیات میں یہ بات ذکر کی۔ دیکھو نا، میں نے آپ کو یاد ہوگا 1-2 سال پہلے کچھ 8-9 جمعے پڑھائے تھے نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیات پر، ان میں سے ایک بات یہ بھی ذکر کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام سو جائیں تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلے پکا لیا کرو، نبی نبوت سو جائے تو نبی کو خراٹے آ جائیں نیند کے اندر تب بھی نبی کا وضو، اور نبی سو جائے تو سونے کی حالت میں نبی کو احتلام بھی نہیں ہوتا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے ترجمان السنہ کے اندر یہ حدیث نقل کہ پیغمبر کو احتلام نہیں ہوتا، کیونکہ احتلام یہ شرارت شیطان کی ہوتی ہے، اور شیطان نبی کے پاس نیند کی حالت میں بھی نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ ہر بندے کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان رکھا ہے، تو فوراً بی بی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں جی، آیا تو تھا مسلمان ہو گئے۔ آیا تو تھا لیکن وہ مسلمان ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو جن آیا، شیطان آیا، تو وہ جن نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے کیا۔ اللہ اللہ۔ شافیوں میں، شافی علماء میں بہت بڑا مقام ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ۔ حافظ ابن حجر پتھر دا پتر ہے، ابن حجر بڑی مضبوط بات کرتا ہے۔ ابن حجر یہ 9ویں صدی کا بندہ ہے، 8 صدیاں ختم ہو گئی، 9ویں صدی کا بخاری شریف کی اس نے شرح لکھی ہے، اور اس کا زمانہ حافظ ابن حجر عسقلانی کا زمانہ اور علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کا زمانہ ایک ہے، اور آپس کے اندر مسل کی کچھ اختلاف بھی تھا مسائل پر، اور آپس میں کبھی مل بھی جاتے تھے۔ دونوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ شافی نے بخاری کی شرح لکھی ہے 14 جلدوں کے اندر، بخاری عربی زبان میں 14 جلدوں کے اندر، اور بدر الدین حنفی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے 16 جلدوں کے اندر۔ یہ دونوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اور اس مقام پر
باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان، انسان کے بال اگر کسی پانی میں ڈوب جائیں تو وہ پانی پاک رہتا ہے یا پلیت رہتا ہے. اس باب کے نیچے یہی مسئلہ لائے ہیں. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، ابن حجر اسقلانی کیا کہتے ہیں؟ وقت تکاثرت الادلۃ، وقت تکاثرت الادلۃ، لوگوں اتنی دلیلیں ہیں، اتنی دلیلیں ہیں، اتنی دلیلیں ہیں جس کا کوئی حساب بھی نہیں. کس چیز کی؟ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بول و براز پاک تھے. ابن حجر اسقلانی اور علماء لکھتے ہیں کہ جس حدیث کو ابن حجر صحیح کہہ دیں، لکھا ہے کہ جس حدیث کو امام احمد ابن حنبل فرما دے کہ یہ حدیث نہیں ہے، میں نہیں جانتا یہ حدیث ہے یا نہیں. امام احمد ابن حنبل کے بارے میں لکھا کتابوں کے اندر کہ امام احمد ابن حنبل اگر فرما دے یہ حدیث میں نہیں جانتا حدیث ہے یا نہیں ہے، تو فرمایا جس کو امام احمد نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ہے. علماء نے لکھا وہ حدیث ہی نہیں ہے. اور جس حدیث کے بارے میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما دے، ابن حجر اسقلانی، اور اس سے استدلال کرے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے ضعیف ہونے میں کوئی شک بھی نہیں، کوئی صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں کر سکتا، اس کا ضعف کوئی بتا نہیں سکتا، کیونکہ یہ خود ناقد رجال ہیں، حدیث کو پرکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. جب ایک پرکھنے والا آدمی سنارا آنکھ چھڑے کہ سونا صحیح ہے، پھر جوہری کہہ دے کہ یہ ہیرا ٹھیک ہے، جوہری اگر یہ کہہ دے یہ ہیرا ٹھیک ہے، اور سنار یہ کہہ دے کہ یہ سونا ٹھیک ہے، تو سنار کے بعد پھر کمہار کی تو کوئی نہیں سنتا. ماہر فن، ایک ماہر فن جس چیز کا ماہر ہے اس کے متعلق اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے چیز، تو دوسرے کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا. ابن حجر اسقلانی شافعی مسلک کا بہت بڑا عالم، صرف عالم نہیں محقق ہے، محقق نہیں مدقق ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بول و براز کے پاک ہونے پر بے شمار دلیلیں موجود، اور یہی بات اس دور کا عالم علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا میں نے کہا کہ ان کے ہم زمانہ اور ہم اثر ہیں، اور ان کے مقابلے کے عالم حنفی ہے. شافعی بھی یہی بات لکھ رہے ہیں اور حنفی بھی یہی بات لکھ رہے ہیں، اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات بھی میں نے بتا دی، مالکی بھی یہی بات لکھ رہے ہیں، اور لکھی حنبلیوں نے بھی یہی بات ہے، لیکن کتاب مہیا نہیں ہو سکی، میں نے آپ کو بتایا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کا بھی یہی مسلک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بول و براز پاک، اور اس پر بول و براز پاک ہے، اس کو لکھا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مسئلہ بتاؤ. عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قضا پڑھ سکتے ہیں. عصر کی نماز کے بعد کوئی پیچھے قضا نماز رہ گئی وہ پڑھ سکتے ہیں. عصر کی نماز کے بعد ایک بندہ تلاوت کر رہا تھا اور سجدے والی آیت آ گئی، آیت سجدہ آ گئی، تو سجدہ چونکہ یہ سجدہ واجب ہے، اس واسطے عصر کی نماز کے بعد سجدے والی آیت پڑھ لی تو سجدہ واجب ہو گیا، عصر کے بعد سجدہ کر سکتے ہیں. امت کے لیے فرمایا لا صلاۃ بعد العصر، بخاری جلد 1 صفحہ 83، لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، امت کے لیے یہ فرمایا. اسی صفحے پر نیچے لکھا ہوا ہے آقا علیہ السلام ساری زندگی عصر کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھ لیا کرتے. عصر کی نماز کے بعد 2 سنتیں ادا کر لیا کرتے. تو صحابہ ادا نہیں کرتے تھے، آقا ادا کرتے تھے. تو آقا ادا کرتے ہیں، صحابہ ادا نہیں کرتے، تو مسئلہ لکھا گیا کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیت، حضور پڑھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں پڑھ سکتا. اچھا یہ تہجد کی نماز نفل ہے یا فرض ہے؟ بتاؤ، او بولو. نفل. قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَّهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَّهَجَّدْ بِهِ، رات کو تہجد پڑھو، لیکن یہ یاد رکھنا نَافِلَةً لَكَ ہے، نفل. یہ نفل. لیکن اللہ کے نبی نے کبھی تہجد چھوڑی؟
ہے نفل آقا پڑھتے، اشراق نفل حضور پڑھتے، چاشت نفل حضور پڑھتے، اوابین نفل آقا میرے پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بول و براز پاک ہیں تو آپ دھونے کا اتنا اہتمام کیوں کرتے تھے؟ سوال ہے۔ بچتے ہیں، دھونے کا اہتمام کرتے ہیں، کیا بات ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے، جن اکابر نے ہر گنڈی کو حل کر کے کتاب کے اندر لکھ دیا۔ کتابوں کے اندر کوئی گنڈی کہیں اٹک جاتی ہے، کتابیں اٹھا کر دیکھتا ہوں اس گنڈی کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے۔ اکابر نے یہ سوال اٹھایا، آج سے ہزاروں سال پہلے، 1000 سال 1200 سال پہلے یہ سوال اٹھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بول و براز پاک ہیں تو پھر اتنا بچتے تھے، دھوتے تھے۔ کوئی چیز لگ گئی ہے تو بیوی کو کہتے، بیوی کو یا اس کو دھو دو، صاف کر دو۔ تو آقا علیہ السلام دھونے کا اتنا اہتمام کیوں کرتے تھے؟ فرمایا اللہ پاک نے نبی پاک کو امت کے لیے معلم، ہادی اور نمونہ بنا کر بھیجا۔ اگر حضور ایسا نہ کرتے تو امت کبھی نہ کرتی۔ میرے آقا اگر ایسا نہ کرتے تو امت کبھی نہ کرتی، امت پیشاب سے نہ بچتی۔ کسی کو مسئلے کا پتہ ہوتا، کسی کو نہ پتہ ہوتا۔ اور اسی واسطے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ہر بندہ حدیث کی کتاب اٹھا کر بیٹھ جائے اور حدیث کو پڑھنا شروع کر دے تو حدیث کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گا، کسی اور طرف چلا جائے۔ اس واسطے حدیث علماء سے پڑھنی چاہیے، قرآن علماء سے پڑھنا چاہیے۔ کسی نے تو استاد بنا لینا چاہیے یا کہ میں آپ ہی پڑھنا، میں کسی مولوی دی مننی کوئی نہیں تے پٹڑی تو اتر سکتا ہے، راہ راست نہیں ہے۔ دیکھو کوئی فن لے لو، کوئی فن، اور کوئی فن بھی کوئی بندہ کہے کہ میں خود حاصل کروں، میں کسی کو استاد بنانا پسند نہیں کرتا، تو وہ بھٹک جائے، وہ مارا جائے گا۔ اس واسطے اس گنڈی کو علماء نے حل کیا کہ حضور علیہ السلام دھونے کا اہتمام کر، دھونے کا اہتمام کر۔ اور اللہ رب العزت نے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرا نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی سے دور رہیے۔ اور خارجی گندگی پیر کو لگ جاتی ہے، نماز شروع کر دیتے۔ ابو داؤد، خارجی گندگی پیر کے نیچے لگ جاتی ہے، نماز شروع کر دیتے۔ جبریل آ کر نماز کے اندر کان میں کہہ دیتے ہیں اللہ کے حبیب جوتا اتار دو۔ معلوم ہوتا ہے میرے نبی کے جوتوں کے ساتھ بھی گندگی کا لگنا اللہ کو گوارا نہیں تھا، اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا، جوتے اتار دو، جوتے اتار دو۔ یہ خارجی گندگی ہے، باہر سے کوئی گندگی۔ اور صحابیات اتنا اہتمام کرتی ہیں، اتنا اہتمام کرتی ہیں پاکیزگی کا کہ ایک بی بی کہتی ہے میرے اوپر جو چادر اور برقع ہوتا ہے نا وہ لمبا ہے ذرا۔ آج کل تو زنانیاں شلوار اتنا کر لئیے نا، معلوم ہوتا چلا لا کے آئی ہیں جی، اتنے ہی جا رہی ہیں اور مردوں دی تھلے جا رہے ہیں۔ تو اس کا برقع اور چادر نیچے لگتی تھی زمین پر، تو اللہ کے نبی کے پاس جا کر شکایت کر دی، یا رسول اللہ میں بازار سے گزرتی ہوں، راستے سے گزرتی ہوں اور یہ میرا کپڑا نیچے لگتا ہے، تو گندی جگہ پر بھی لگتا ہوگا، گندی جگہ پر بھی لگتا ہوگا۔ تو چونکہ ایک وہم تھا، حقیقت تو نہیں تھی، گندی جگہ پر بھی لگتا ہوگا تو پھر نماز پڑھ لوں، حضور نے پڑھ لے۔ تو یا رسول اللہ پاک کس طرح ہوتا ہوگا؟ حضور نے فرمایا گندی کی جگہ کے بعد ستھری پر بھی تو لگتا ہوگا، جب گندی کے بعد ستھری پر لگتا ہے تو صاف ہو جاتا۔ صاف علماء نے لکھا ہے کہ گندگی لگ جائے تو ستھری جگہ پر کپڑا پھرنے سے پاک تو نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس کو وہم تھا حضور نے وہم کا جواب دے دیا کہ گندی کے بعد ستھری جگہ پر بھی لگتا ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وقت تکاثرت الادلۃ لا طہارت فضلاتہ، بدر الدین عینی، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی۔ ایک اور کتاب فتاوی شامی، فتاوی شامی، یہ فتاوی شامی فقہ حنفی کی گائیڈ ہے، گائیڈ کئی جلدوں میں ہے، اور جس مفتی کے پاس یہ کتاب نہ وہ مفتی نہیں، اور جو اس کو دیکھ کر فتویٰ نہیں دیتا یا جس کو وہ پڑھنی نہیں آتی وہ مفتی بن ہی نہیں سکتا۔ مفتی سب سے پہلے بنتا ہے فتاوی شامی کو پڑھتا،
قرآن پر مہارت، حدیث پر مہارت، فقہ پر مہارت، اور آخری کتاب فتاوی شامی ہوتی ہے. جب تک فتاوی شامی کو پاس نہیں کرتا، اس کے بعد ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی ہے فتاوی شامی کے اندر میں دیکھ کے آیا. فتاوی شامی فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بول و براز پاک ہیں اور ائمہ کا اس پر اتفاق ہے. کسی مسئلے پر ائمہ کا اتفاق ہو جانا یہ بڑی بات ہے، ورنہ ائمہ ہر مسئلے پر کوئی نہ کوئی فقہی اختلاف ایک دوسرے سے رکھتے. چند مسائل ہیں ایسے، میں نے ایک لسٹ بنائی تھی کہ چاروں اماموں کے مسائل، ایک مفتی صاحب کو بھی میں نے دکھائی کہ یہ میں نے لسٹ بنائی ہے کہ وہ مسائل جن مسائل پر چاروں اماموں کا اتفاق ہے. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں کوئی بندہ 3 طلاقیں دے تو وہ 3 ہی واقعہ ہوتی. امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد، یہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو کتنی ہوتی ہیں بھائی؟ 3. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ، یا ایک اور حدیث ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. جس مسئلے پر امت کا اتفاق ہو جائے گا وہ مسئلہ ہر اعتبار سے برحق ہو. تو ان مسائل میں سے جو اتفاقی ہیں ائمہ کے درمیان، ان میں سے ایک مسئلہ طلاق کا، اور ایک مسئلہ جو میں پورے جمعے کے اندر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایک مسئلہ یہ، اور ایک مسئلہ جن پر چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ 20 تراویح سے کم کوئی تراویح نہیں. چاروں اماموں کا اتفاق، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 20 تراویح سے کم 19 بھی نہیں. کس طرح سے 19 تراویحاں ہوں، 20 تراویح سے کم کوئی تراویح نہیں ہے. اس پر چاروں اماموں کا اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.